بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وعلی افضل خلق اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرور عالم، رحمت عالم، شفیع اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ، اپنی محفلوں کو ہماری ذات پاک پر درود شریف پڑھ کے خوبصورت بناؤ۔ تمہارا درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ ہم سب مل کر بارگاہ میں ہدیہ الصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بدر طریقت شیخ الحدیث و تفسیر، صاحب تصانیف کثیرہ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کی بزم کے مہکتے ہوئے پھول، حضرت خواجہ عبدالحی چشتی نور اللہ مرقدہ کا یہ سالانہ عرس مبارک ہے، اور میں چیلم پر ہی حاضر ہو سکا ان کے فیوز و برکات کے قاسم اور امین، اور اس خطے میں عشق رسول کریم علیہ السلام شمع کو روشن کرنے والے، یوں کہیے کہ حضرت خواجہ عبدالحی رحمہ اللہ کے فیوز و برکات کو دن رات جنہوں نے لوگوں کے سینوں میں ڈالا، حضرت خواجہ محمد مشتاق چشتی نور اللہ مرقدہ، وہ حضرت علامہ عطاء الرحمن صاحب ہوں یا بھی ہم میر صاحب کے پاس رکے تھے، دیر تک ان کے منہ سے ان کے شیخ کی باتیں سنتے رہے۔ تو کچھ بزرگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے تذکرے سنیں تو دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش ہم نے ان کو دیکھا ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد امجاد کو، صاحبزادگان کو سلامت رکھے، اور یہ سلسلہ اس خانقاہ کا جو عقیدہ اور عمل کی اصلاح ہے وہ اسی طرح جاری و ساری رہے۔ عرس اللہ کے ولیوں کا ہم مناتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، ولی کون ہوتا ہے؟ اس کا جواب قرآن پاک سے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ولی کی دو خوبیاں اور صفتیں بیان کیں، یہ صفتیں بھی ہیں اور شرطیں بھی ہیں۔ پہلی، الذین آمنوا، ولی وہی ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو۔ کوئی غیر مسلم، کافر و مشرک، بد مذہب و بد عقیدہ اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ شعبدے اور کرامت میں فرق ہے۔ یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، اس بزرگ اور درویش کامل کے عرس پہ آپ آئے ہیں جو قرآن و حدیث کے علوم کا مخزن تھے، تو اس لیے شعر تو ہمیں ویسے بھی کوئی نہیں آتے کہ گڈیاں شڈیاں والے تانوں سنائیے، تو اور ابھی خصوصی خطاب حضور زیغم اسلام، سرمایہ اہل سنت، مجاہد اہل سنت، ہمارے سروں کے تاج، حضرت پیر طریقت گرامی قدر سید محمد مظفر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، الحمدللہ آپ نے زیارت کی، آپ تشریف لا چکے ہیں، تو یوں کہیے کہ میں پیش رو ہوں جس کا آگے آگے کام ہوتا ہے جاروب کشی کرنا، تو اسے جاروب کشی سمجھیے یا سما خراشی سمجھیے، یہ ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ بہت مختصر وقت میں ایک سبق یاد کرنا ہے۔ کلاس ریڈی ہے؟ ہاں، یہ الحمدللہ والی بات صحیح ہے۔ دوبارہ پوچھ رہا ہوں، ریڈی ہے کلاس؟ تو اب یہ ہے کہ کلاس میں، یہ پروفیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں، کلاس میں دائیں بائیں نہیں دیکھنا، پھر سبق پہ توجہ رکھنی ہے۔ ولیوں کا عرس ہوتا ہے ایک،
اجے تسی ویکھن لگ جاؤ تو ہونے میں تانوں روکیا ہے۔ یہ ضرور یاد رکھنا کہ وہ پوسٹر لگے ہوتے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، یہاں میری آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ عرس ہوتا ہے ولیوں کا، ولی کی نشانی کیا ہے؟ قرآن نے بیان کی، الذین آمنوا، ایمان والا۔ پتہ چلا کافر و مشرک، بد مذہب، بد عقیدہ اللہ کا ولی۔ اگر دیکھیں کہ وہ کوئی عقلوں کو حیران کر دینے والی چیز کر کے دکھاتا ہے تو وہ شعبدہ ہے، کرامت نہیں ہے۔ اور آپ کو بہت زیادہ دور نہیں، قصور سے لاہور کا سفر مشکل نہیں، اور وہاں تو پھر ولایت کا ہیڈ آفس ہے، سید الاولیاء مخدوم امم حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سمجھ رہے نا؟ داتا صاحب کے مقابلے میں کون آیا تھا؟ جادوگر۔ اس جادوگر نے آخری عربہ کیا دکھایا تھا؟ ہوا میں اڑنے لگ گیا تھا، ہندو اڑنے ہوا میں لگ گیا، تو کیا وہ ولی تھا؟ ولی کون تھا؟ جس کے جوڑے ہوا میں اڑے اور اس کے سر پہ دھڑ دھڑ پڑے۔ اور فیض عالم نے فرمایا کہ 25 سال تو جڑا جو کمایا ہے تپسیا کر کر کے، یہ کمال تو میرے رب نے اس فقیر کے جوتوں میں رکھا ہوا ہے۔ لہٰذا ہمارے بہت سارے سنی بھائی ہیں جو شعبدوں کے چکر میں بھی شکاریوں کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پہ بیان کر دیا، ولی کی پہلی نشانی یہ ہے الذین آمنوا، ولی صاحب ایمان ہوتا ہے۔ اور دوسری صفت کیا ہے؟ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، وہ متقی ہوتا ہے۔ متقی کا معنی ہمارے ہاں کرتے ہیں پرہیزگار ہوتا ہے۔ کس چیز سے پرہیز؟ پرہیزگار۔ متقی کا مطلب ہم کیا کرتے ہیں؟ کلاس تو ریڈی نہیں ہے، ہاں پورے سارے اسٹوڈنٹوں کو بولنا چاہیے، علماء میرا سبق سنیں، باقی میرے کلاس فیلو بن کے تکرار کریں۔ پرہیزگار، کس چیز سے پرہیز؟ جس چیز سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا، نہیں جس چیز سے، جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا، اس سے رکنا پرہیزگاری کہلواتا ہے۔ اور اگر تقوی کی آسان لفظوں میں ڈیفینیشن آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے، جو کرنے کو رب رسول نے فرمایا وہ کرنا، اور جس چیز سے بچنے کو فرمایا اس سے بچنا۔ جو اس کلاس میں پاس ہو جائے اس کو متقی کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پہ رمضان کے روزے فرض کیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پہ فرض کیے، لعلکم تتقون، کس لیے فرض کیے؟ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم کیا کرو؟ صرف ایک آیت، زیادہ طوالت میں نہیں جاؤں گا۔ معلوم ہوا کہ یہ نماز، روزہ، رب کے احکام، فرائض، واجبات، ان کی بر وقت اور دل و جان کے ساتھ ادائیگی، یہ ولیوں کی صفتوں میں سے ایک صفت ہوتی ہے۔ باقی میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کہوں گا، جو چھوٹے ہیں ان بچوں سے کہوں گا، آپ سوشل میڈیا پہ بہت کچھ دیکھتے ہیں، جعلی پیر کوئی عورتوں کے ساتھ ناچ رہا ہے، کوئی مزارات کے گرد گھوم رہا ہے، کوئی آپ کو سجدے کرتا نظر آ رہا ہوگا، کوئی آوارگی میں پڑا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے ان کو دیکھ کر ولی کا تصور ذہن میں نہیں لانا۔ اگر آپ کو تلاش ہو کہ پیر کیسا ہوتا ہے تو پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر، محبوب سبحانی، غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیرت نورانی، صورت نورانی،
شجرہ نورانی، حسب نورانی، نسب نورانی، پیر پیراں میر میراں شاہ جیلاں، سرکار سیدنا غوث اعظم محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساری زندگی کو سامنے رکھ لیں، پیر وہی ہے جو پیران پیر کے طریقے پر ہے۔ آواز آپ کی کمزور ہو گئی ہے۔ کڑے، انگوٹھیاں، لاکٹ اور مالا، کمر سے نیچے لٹکتے بال، رنگ برنگے چوگے، ان تمام چیزوں کا فخر درویشی سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عجیب سا حلیہ بنا ہو تو وہ صوفی ہوتا ہے؟ تصوف پر اس خطے میں سب سے پہلی کتاب سیدنا داتا گنج بخش فیض عالم کی ہے، جس کا نام کشف المحجوب ہے، اور سلطان المشائخ، میں دیکھنا چاہتا ہوں چشتی کتنے بیٹھے ہیں، سلطان المشائخ کے بعد کسی کو نہ پتہ لگے کہ یہ کس کو کہتے ہیں تو میں کیا عرض کر سکتا ہوں۔ چلو اگلا لقب نہ لے لیتے ہیں، محبوب الہی اور محبوب گنج شکر، نظام الحق والدین، سرکار سیدنا نظام الدین اولیاء محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ملفوظات شریفہ کی کتاب ہے فوائد الفوائد شریف، اس میں بھی یہ بات درج ہے، جس کو پیر کامل نہ ملے وہ داتا صاحب کی کتاب کشف المحجوب پڑھے، یہ کتاب پیر کامل کا کام دے گی۔ داتا صاحب نے تصوف اور صوفی کی تعریف کیا کی ہے، میں سب کا خلاصہ ایک سطر میں، وہ بھی اگر آپ کی آنکھیں بھی ادھر ہوں گی، سماعت کا لیول بھی ادھر ہوگا اور دل بھی یہاں ہوگا اور دماغ بھی یہاں ہوگا، تب ایک سطر کام کرے گی، وگرنہ 1,00,000 سطر بھی بیان کریں تو مضمون پورا نہیں ہوتا۔ داتا صاحب کی برکت سے ایک سطر میں صوفی کون ہے یا تصوف کیا ہے، حضور فیض عالم نے لکھا، دل کی صفائی کا نام تصوف ہے۔ سبحان اللہ، دل کی صفائی کا نام صفائے قلبی۔ یہ کیا ہوتا ہے کام جی، صفائے قلبی کیا ہوتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ یہاں عرس مبارک کی محفل ہونی تھی تو جھاڑو پھیرا گیا، کوئی کاک شک ہوں تو دور کیے گئے، کوئی مٹی کوئی اور ایکسٹرا اشیاء تھی ان کو ہٹایا گیا، پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا، قالین آئے تو جھاڑے گئے، چادریں ہیں تو جھاڑ کے صاف بچھائی گئیں، کہا جی مکمل ہم نے جگہ کو صاف کر دیا۔ پھر دل میں کون سا گند ہوتا ہے جس کی صفائی کو تصوف کہتے ہیں، تو وہ ہے حسد، کینہ، عناد، بغض، حب جاہ، حظ نفس، سمجھا رہی، عجب، ریاکاری، یہ روڑیاں ہیں، روڑیوں کے ڈھیر ہیں۔ جو ان روڑیوں کو صاف کر لے اور دل اس کا مصفا ہو جائے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ سمجھا گی کہ نہیں آئی؟ بلے شاہ گل تائیوں بن دی جدو مینو دلوں مکائیے، سمجھ گئے آپ؟ جب دل مصفا ہوتا ہے تو پھر وہ فرد صوفی کہلاتا ہے، اسے ہی صاحب تصوف کہتے ہیں۔ کچھ آگی بات میں سمجھ؟ تو تقوی نماز پنجگانہ کے بغیر، اور موٹی سی بات کر لیں، فرضوں کی ادائیگی کے بغیر تقوی کا چیپٹر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا۔ یہ بات ذہن نشین رکھیے۔ لو جی، پہلی بات تو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا، ایمان والا، وکانوا یتقون۔ ہاں اللہ آپ کو خوش رکھے، جس بھی بھائی نے ابھی لفظ پرہیزگار بولا، سبق یاد کر کے جانا ہے نا۔ وکانوا یتقون، دوسرا وصف کیا، وہ کیا ہوتا ہے؟ سارے بولیں گے پرہیزگار۔ اب ایک قدم آگے بڑھیے۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک بندے کا موبائل اپنا ہے، اور یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہر ایک کا موبائل اپنا ہے۔
ٹھیک ہے جناب، جس کے دل میں جو آیا وہ کہہ دیا، بول دیا، فیس بک یوٹیوب پہ چڑھا دیا۔ اب ہم اس کیمرے سے بنی ہوئی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، بندہ نہیں پکڑ سکتے، وہ ریکارڈ کر کے فارغ ہو گیا اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، پکڑ نہیں سکتے کہ اے تو جھوٹ مارے ہے، 10 کتھے ہے؟ پوچھ سکتے ہو؟ بولو تو صحیح، تسی نہیں بلایا بول دے تو ویڈیو والے نے کیا نہیں بولنا ہے؟ سمجھا رہی نا بات کی؟ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیڑھی در پیڑھی سچے عقیدے کے رشتے کو محض 5 منٹ کے کلپ پہ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ المیہ ہے، یہ المیہ ہے، یہ سانحہ ہے، یہ حادثہ ہے۔ عمومی طور پر ان چند سالوں میں ایک بات کی گئی، اور وہ بات یہ تھی کہ یہ کرامات اللہ والوں کی، یہ محض کہانیاں ہیں، یہ محض قصے ہیں۔ اچھا، قصہ ہونا تو برا نہیں ہے اگر سچا ہو۔ کیا کریں گے بھائی صاحب ہم آپ کا؟ قصہ تو برا نہیں ہے اگر سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت یوسف کے قصے کو احسن القصص فرمایا کہ قصوں میں سب سے بہترین قصہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ تو قصے ہیں، اچھا بچوں نے یاد کر لیا، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اگنور کرنے لگ گئے۔ سیم یہ وہی بات ہے جو میڈیا اور جدید سوسائٹی سے متاثر ہو کر میرا پڑھا لکھا نوجوان یہ کہتا ہے میں جنات پہ بلیو نہیں کرتا، میں جادو پہ بلیو نہیں کرتا، حالانکہ جنات کا ذکر بھی قرآن میں ہے، جادو اور جادو کے اثر کا ذکر بھی قرآن میں ہے، اور جو یہ لفظ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا، اس نے صرف معاشرے کی بولی سنی، قرآن نہیں پڑھا۔ معاشرے کی بولی سنی، قرآن نہیں پڑھا۔ قرآن پڑھا ہوتا تو قرآن میں تو سورہ جن ہے، قرآن پڑھا ہوتا تو سورہ رحمان بتاتی ہے کہ رب فرماتا ہے ہم نے انسان کو کھنکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے بنایا۔ جس طرح صرف اور صرف میڈیا کی بولی ہمارے لڑکے بولنے لگے میں بلیو نہیں کرتا جنات پہ، حالانکہ وہ یہ کہہ کر قرآن کا انکار کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہم کسی مسلمان کے لیے بدگمان نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف ون سائیڈڈ سماعت کی وجہ سے ایسے جملے بول رہا ہوتا ہے۔ ون سائیڈڈ۔ اگر آپ نے یہ بات قضا کر دی تو سمجھ لو ہماری ساری تقریر گئی، اگر آپ اس اوکھے مقام پر متوجہ نہ ہوئے۔ جس طرح وہاں یہ بولی تھی سیم یہی بولی یہاں بولی گئی۔ کس سے؟ اور جو تالی بجانے لگ گئے، ہنسنے والے وہ سٹیکر سے ڈالنے لگے کہانی۔ بھائی جب اللہ تعالی قصہ ہی نہیں احسن القصص فرما رہا ہے تو پتہ چلا قصہ برا نہیں ہوتا، کہانی بری نہیں ہوتی، ناقابل یقین نہیں ہوتی اگر سچی ہو۔ یہ میں اشارہ کر رہا ہوں اسپیشل بھائیوں کے لیے، جو سنتے نہیں وہ اشارے سے بول لیں گے۔ ہاں سمجھا گئی بات کی؟ اب تصور کیا ہے کرامات کا؟ جب ہم حضور غریب نواز ہوں، داتا سرکار ہوں، غوث العالمین ہوں، صابر پاک ہوں، نظام پاک ہوں، فریدن ماہی ہوں، سلطان باہو ہوں، جب ہم ان کی کرامات کو پڑھتے ہیں سمجھ لیں یہ میری تقریر کا دوسرا اور آخری حصہ ہے، لیکن مختصر نہیں ہے۔ 11ویں شریف کا وقت قریب ہے۔ زیادہ تر اس میں کیا آتا ہے؟ نمبر 1، مریضوں کو شفا مل گئی اللہ والوں سے، ایسا ہی ہے۔ نمبر 2، اللہ کے ولی نے آنے والے کی دل کی بات کو جان لیا، یا وہ گھر میں کیا کر کے آیا تھا، کیا کہہ کر آیا تھا، ولی نے بتا دیا۔
ایک کا تعلق ہو گیا شفا دینے سے، ایک کا تعلق ہو گیا غیبی، بولو 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 نا۔ اچھا بہت سارے ولیوں کی کرامتیں ایسی ہیں، جیسے حضور قطب الحق والدین خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، پتہ ہے کون ہے یہ بابا؟ حضور فریدن مائی گنج شکر کے مرشد۔ میں الحمدللہ حاضر ہوا ہوں ان کے مزار پر مہرولی شریف دلی کے پاس۔ خواجہ قطب پاک جب پہلے دن بسم اللہ پڑھنے استاد کے پاس بیٹھے تو استاد نے کہا پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو قطب پاک نے بسم اللہ سے لے کے 17 سے 12 زبانیں سنا دی۔ ابھی جگرا کر کے ان کہانیوں پہ سبحان اللہ کہیں، ابھی آپ کو بخاری کی حدیثیں سناتے ہیں۔ اہل سنت کا مسلک کوئی یتیموں کا مسلک نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ مسئلہ آپ کا ہے کہ آنا گلستان میں تمہیں نے چھوڑ دیا، وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی ہے۔ مریضوں کو شفا دے دینا، دل کی بات جان لینا، چھوٹی عمر میں بڑی بڑی باتیں سنا دینا، اکثر کرامات کا غیبی خبروں سے، مشکلوں کے حل کرنے سے لنک ہے، اسی دائرے کے گرد گھومتی ہیں۔ چلو آؤ سنو، صحیح بخاری، پہلی بخاری شریف میں چیپٹر ہے احادیث الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں، کیونکہ آپ میرا ویڈیو خطاب نہیں سن رہے، میں آپ کو پکڑ سکتا ہوں، آپ ہم سے پکڑ کے پوچھ سکتے کہاں لکھا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک بچہ ماں کی گود میں دودھ پی رہا تھا، ماں کے سینے سے، تھوڑی سی فصل کم کیجئے گا، تھوڑی سی، اب آپ سمجھ گئے نا بچے کی عمر کیا ہوگی جو ماں کی گود میں ماں کا دودھ پی رہا ہے؟ عمر سمجھ میں آئی؟ ایج سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ یار بولتے بہت دیر سے ہو۔ ایک سوٹڈ بوٹڈ کا داور آدمی گزرا، سونا سنکھا گبرو جوان، ماں نے اس کو دیکھ کر کہا یا اللہ میرے منڈے نو بھی انجدہ ہی بنائی، ٹھیک ہے؟ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس دودھ پیتے بچے نے ماں کا دودھ پینا چھوڑا اور کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ حدیث بخاری شریف کی۔ وہ بس ہمارے بزرگوں نے یہی نہیں کیا، اس دور میں یہ نہیں چلتا تھا 178 اور 729 اور 891، وگرنہ ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، گر کوئی پوچھے کہ مدعا کیا ہے۔ سمجھ گئے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک عورت کو مارتے گھسیٹتے پیٹتے لے جا رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا یہ چور ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ زانیہ ہے۔ ماں نے یہ دل خراش منظر دیکھا، کہا یا اللہ میرے پوت نو انجدہ نہ بنائی۔ حضور سرور عالم علیہ السلام فرماتے ہیں اس بچے نے پھر ماں کا دودھ پینا چھوڑا اور کہا مولا مجھے ایسا ہی بنانا۔ یہ کہہ کر اس نے ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا۔ حدیث بخاری کی ہے، راوی حدیث کہتے ہیں پھر حضور نے انگلی مبارک ہونٹوں میں لے کر بطور مثال جیسے پریکٹیکل ہوتا ہے سمجھایا کہ وہ پھر ماں کا دودھ پینے لگ گیا۔ ماں نے اس سے کہا وہ تو کیا ہے؟ وہ ایک گبرو جوان سوٹڈ ووٹڈ بندہ گزرا، میں نے کہا ویسا نہ بنانا، تو کہہ رہا یا اللہ ویسے بنا۔ یہ عورت جس کو مار پیٹ رہے ہیں ذلت کا نشان بنی ہے، چور ہے، زانیہ الزام ہے، میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا نہ بنا، تو کہتا ویسا بنانا۔ اس نے پھر ماں کا دودھ پینا چھوڑا۔
اور کہا ماں وہ جو قد آور حسین جمیل سوٹڈ بوٹڈ بندہ گزرا ہے وہ ظاہر کا تو اچھا ہے اندر کا اچھا نہیں ہے. آواز کمزور ہے، صرف ہم اس پاک کی وجہ سے آپ سے گزارا کر رہے ہیں، اندر سے ٹھیک نہیں ہے. اللہ. اور اے ماں یہ جس کو پکڑ کر لے جا رہے تھے مار رہے تھے کہ اس نے چوری کری ہے، اس نے زنا کیا ہے، ماں نہ اس نے چوری کی ہے نہ اس نے زنا کیا ہے، یہ ایماندار عورت ہے. اس کے مومنہ ہونے کی سزا یہ معاشرہ اس کو دے رہا ہے کہ جھوٹا الزام لگا کر اس کو مار اور پیٹ رہے ہیں. سوال میرا آپ سے ہے اندر کیا ہے؟ وہ بچہ بتا رہا ہے. بچہ دودھ پیتا بچہ، مار پیٹ ہو رہی ہے، عورت پہ الزام ہے اس نے زنا کیا ہے، چوری کی ہے. وہ کہتا ہے ماں یہ چور بھی نہیں، یہ زانیہ بھی نہیں، بتاؤ یہ چھپی ہوئی خبریں نہیں، یہ غیب کا علم نہیں. اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ خواجہ عبدالحی تشریف فرما تھے تو آپ نے بندے کو کہا کہ تو نے دل میں کیا سوچا ہے، تو فلاں جگہ یہ کام کر کے آیا، کہا یہ ہو سکتا ہے. ہم نے کہا پچھلی امتوں کے دودھ پیتے بچے کو رب علم دے تو اتنا دے تو اس نے اپنے حبیب کی امت کے ولیوں کو کتنا عطا فرمایا ہوگا. سمجھا گئی بات کی؟ دوسری حدیث مبارک سنیے، وہ بھی یہی بخاری اور مسلم شریف. سید عالم علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا، ان کا نام جریج تھا. جریج نے گھر بار سب کچھ چھوڑا، اللہ کی یاد کے لیے تنہائی خلوت اختیار کی، جسے راہبانیت بھی کہتے ہیں. ماں کبھی کبھی اپنے لال سے ملنے چلی جاتی تھی. ایک دن ماں حضرت جریج سے ملنے گئی، وہ جو انہوں نے باہر گھاس پھوس کی جھوپڑی بنائی تھی. جریج اس وقت نماز پڑھ رہے تھے. بابا کسے دور دا بھی ہویا ہے، نمازی ہوئی ہویا ہے. سمجھا بھی؟ جریج نماز پڑھ رہے تھے، حدیث بخاری شریف. ماں نے کہا جریج، حضور فرماتے ہیں علیہ السلام، جریج دل میں سوچنے لگے نماز پڑھتا رہوں کہ ماں کو جواب دوں، پھر جریج وہ پھر سوچتے رہے جواب دوں کہ نماز پڑھتا رہوں. جریج ماں کو چڑھ گیا غصہ کہ انہیں جواب نہیں دیتا. ماں نے اسی وقت کہا تجھے تب تک موت نہ آئے جب تک تو کسی تہمت کا سامنا نہ کرے. تہمت جھوٹے الزام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ سے بھی عرض ہے عرس پاک پہ آئے ہو، ماں باپ کی دعائیں لیا کرو، بد دعائیں نہ لیا کرو. سجن یار بیلیاں نو راضی کرن لی کی پاپڑ بیل دے ہو، ایک ماں نہیں راضی ہوندی. دوست کی سالگرہ یاد ہے جو پچھلے سال بنا ہے، ابا پہلے دن سے مزدور بن کے تجھے پالتا رہا ہے، اس کی سالگرہ کیوں نہیں یاد آتی، کبھی اس کو بھی کوئی سوٹ لے دے. باپ بوڑھا ہو جاتا ہے، بلڈ پریشر کا، شوگر کا، ہارٹ کا مریض بن جاتا ہے. اور میں اپنے تجربے مشاہدے کے بنیاد پر بات کروں تو وہ یہ ہے کہ دنیا کا بہترین فرینڈ، بہترین دوست باپ ہوتا ہے. معاشرے میں بڑے بڑے لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار بھی اور گوڑے سجن یار بھی، وہ کبھی کبھی کسی کی ترقی مال کو دیکھ کر جیلسی فیل کرتے ہیں، جلنے لگ جاتے ہیں. ایک باپ ہے جو بیٹے کی ترقی دیکھ کے خوش ہوتا ہے، نہ صرف خوش ہوتا ہے بلکہ اس ترقی کی بنیادوں میں اس باپ کا خون پسینہ شامل ہوتا ہے. لہذا یہ چند دنوں کی عارضی دنیا میں کھانے پینے کی یاریاں اور دوستیوں کے پیچھے وقت برباد نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کو راضی کرو، ماں باپ کی خدمت کو اپنا سرمایہ حیات سمجھو. ماں یہ کہہ کر چلی گئی. کچھ عرصہ گزرا، رات کے وقت ایک عورت آئی.
اس جریج کی کٹیا میں، میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ یہ مجھے پوچھنا پڑ گیا بیچ میں. ہاں، وہ آئی اور اس نے اس کو کہا کہ میرے ساتھ برائی کر. حضرت جریج نے فرمایا دفع ہو، دنیا سے منہ موڑ کر مولا کی یاد میں مصروف ہوں، اور تب اس وقت بھی تو مجھے اس شیطانی کام کی دعوت دیتی ہے. عورت کا بیر بھی بڑا سخت ہوتا ہے، اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ شوہر کو چاہیے اپنے ویک پوائنٹس، اپنی کمزوریاں وہ اپنی بیوی سے بھی شیئر نہ کرے، کہ جب کبھی وار کا وقت آیا تو وہ اسی مقام پر وار کرے گی جو اس بندے کا ویک پوائنٹ ہوتا ہے. سمجھ آئی بات کی؟ اچھا، اب ذرا آپ دیکھیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری، حیدر، 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 سارے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ حضور قبلہ خواجہ عبدالحائی، حضور بابا جی خواجہ محمد مشتاق حسین چشتی، حضور بابا جی فیض مہر عزیز چشتی، تاجدار ختم نبوت. سمجھ آ رہی ہے بات کی بھائی صاحب؟ وہ عورت وہاں سے گئی، توجہ رہے گی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ہر طرح خیر ہے. نالے جو عشق دی رات تے ٹور پہ یہ پیچھے ویکھی دا بھی نہیں، جیڑا موڑ موڑ پیچھے ویکھی اور ٹریا ہی نہیں. شوق کی منزل ہمیشہ، اور جو سنگے میل پہ رک جائے اسے سمجھنا چاہیے کہ سنگے میل منزل کا پتہ ہوتا ہے، منزل نہیں ہوتا. چلو بھائی، ہم بھی آپ کو مکس کر کر کے اردو پنجابی سنا رہے ہیں کہ کدھر سبق چیتے ہو جائے، ٹھیک ہے؟ لو جناب، اس نے ایک چرواہے کے ساتھ برائی کی، اسی عورت نے، اس کے لڑکا پیدا ہوا، آ گئی وہ اپنی اوقات پر، اس نے رولا ڈال دیا کہ یہ بچہ جریج کا ہے. اب جناب اٹھے لوگ مشتعل افراد، یہ بھی بڑی پرانے ہیں، سمجھ گئے؟ تو یہ مشتعل افراد اٹھے، بابے کی گھاس پھوس کی جھوپڑی اکھاڑ پھینکی، ادھر سے مکہ، ادھر سے دھونس، ادھر سے گالی، ادھر سے یہ. اللہ والا ان کو دیکھ رہا ہے، انہیں کہا روڑا کی ہے. وہ پکڑ کے کہا تمہیں امیر شہر کے پاس لے جائیں گے. لے آئے، کہا تم پر الزام ہے تم نے ایک عورت سے برائی کی، اس سے لڑکا پیدا ہوا. اس نے کہا عورت اور بچے کو میرے سامنے لاؤ. عورت اور بچے کو میرے سامنے لاؤ، بہشتی دروازہ کچھ دیر کے لیے بند کیا جائے. عورت اور بچے کو میرے سامنے لاؤ. وہ عورت بچے کو اٹھائے ہوئے بھرے مجمع میں آئی. اللہ کرے کہ مجھے اس کا ترجمہ نہ کرنا پڑے اردو کا بھی. میرے کریم فرماتے ہیں وہ جریج اس کو دیکھ کے نہ مسکرا پڑا. ویلا تے اوکھا ہے پر مسکراہٹ کے پیچھے بھی کوئی راز تھا. بچے کو آگے لاؤ، لائے. بعض جگہ یا صبیو، بعض جگہ یا غلام، یہ دونوں لفظ ہیں. کہا یا صبیو یا غلام من ابوک، او بچے بتا تیرا باپ کون ہے. دودھ پیتا بچہ، بتا تیرا باپ کون ہے. جان عالم علیہ السلام نے فرمایا دودھ پیتا بچہ بولا میرا باپ چرواہا ہے. چرواہا ہے مطلب کیا کہ جریج نہیں ہے، چرواہا ہے. اگلی بات تو بعد میں بتائیں گے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے یہ تو نیڑے کی بات ہے. جریج پاک کا سوال اس سے بھی زیادہ مشکل تھا کہ تو کس کے نطفے سے پیدا ہوا ہے. تو کیا کہوں میں آپ سے جناب، تیری اصل کون ہے، تیرے خمیر کی اساس کون ہے. ماں کے پیٹ میں تو بعد میں آتا ہے نا. اس بچے نے کہا میرا باپ
चरवाहा है। अब जब बच्चे को बोलता देखा ना तो मुश्तइल अफराद हाथ लगाने, हाथ लगा के चूम रहे हैं। अच्छा ये अकीदतमंद भी बड़े ही डामाडोल होंदे ने। हाँ पलक झपकते ही मुर्शिद दे दवारे उत्ते मोकम लाइए चौका, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने आलोका। ये किस्सा हम आपको, ये कहानी हम आपको बुखारी से सुना रहे हैं, समझ रहे हैं? हाथ पकड़ के चूम रहे हैं, हाथ लगा के, और अब वो इकट्ठे होके कह रहे हैं आप हुक्म करें हम आपको सोने चांदी का एक मकान बना दें। हुण कावा का दी कुल्ली नहीं बढ़ानी, अल्लाह वालों को क्या गर्ज है। सूफिया फरमाते हैं तरीकत में, विलायत में बंदा कामिल उस वक्त होता है जब वो सोने और मिट्टी को एक नजर से देखने लग जाए। जब उसकी नजर में सोने और मिट्टी की कदर एक जैसी हो। कहा नहीं वही घास फूस की झोंपड़ी सीधी कर दो। अब किसी ने पूछा आप बच्चे को देख के मुस्कुराए क्यों थे, और अभी आपका इम्तिहान है 3 माह वाला। फाइनल तो शाह साहब किबला के बयान में होगा ना, हमारे यहाँ तो 6 माही चलेगा। जुरैज फरमाने लगे कि जब ये बच्चा उठा के लाई है ना तो मुझे माँ की बात याद आ गई। 50% पास हुए हैं, बाकियों की सैपली है। नहीं समझ आई बात की? माँ याद आ गई कि एक दिन आवाजें दे रही थी, मैंने जवाब नहीं दिया, कहा तुझे मौत ना आए जब तक तोहमत ना लगे। तो आज जब मैंने तोहमत सामने देखी है तो मैनू फिर हासा आ गया। मैं क्या माँ अब पड़ गई है तेरी गल। पहले था माँ की गोद में बैठा दूध पीता बच्चा, जो जाहिर भी देख रहा था बातिन भी। अब जिस बच्चे ने बताया है कि मेरा बाप चरवाहा है, वो तो पैदा भी नजायज जरिए से हुआ, जिना से पैदा हुआ। पर अपने लफ्जों में यूं कहूंगा, रब ने अपने वली की इज्जत को बचाने के लिए जिना से पैदा हुए बच्चे को भी बोलने की ताकत। अभी तो इतनी बात हुई ना कि मेरा बाप चरवाहा है, तो ये सबसे पहले तो वो जुरैज की आवाज को सुने, फिर उनकी लैंग्वेज को समझे, फिर उसको इल्म हो कि मेरा बाप कौन है, और उम्र में वो दूध पीता है। तो जब रब वलियों की इज्जत बचाने के लिए इल्म दे तो ऐसों को इतना दे, गौस पाक को कितना अता किया होगा, दाता सरकार को कितना अता किया होगा, ख्वाजा गरीब नवाज को कितना अता फरमाया होगा। ये किफायत करेंगी। ये जो मैंने 2 हदीसें सुना दी, बहुत कुछ है आगे। चले 3 का अदद पूरा कर लेते हैं। नहीं करना तो ना करें, ऐसी भी कोई नो टेंशन, नो टेंशन। और इसको हम यूं बयान करते हैं जल्दी जल्दी। सूरह बुरूज है ना कुरान पाक में, क्या सूरत का नाम लिया? को हाफिज साहब बताएंगे किस पारे में है जी? 30वें पारे में। वहां असहाबुल उखदूद का जिक्र है, घाटी वालों का। घाटी मीन खंदक। उसके जिमन में तमाम अजिल्ला मुफस्सरीन ने इसको नकल किया, और यह मजमून सियासता के अंदर मौजूद है जो मैं आपको सुना रहा हूं। यानी मैंने आपको मफहूमन 3री हदीस शुरू की है, यह कहानी भी हम आपको बुखारी से सुना रहे हैं। मैंने कहा कहानी बुरी नहीं होती अगर सच्ची हो, समझ गए? और ये मैं चाहूंगा कि अभी हज़रत शाह साहब क़िबला की रौनक अफरोज़ी भी हो जाए, और मैं यानी कि जल्दी जल्दी बात को कंप्लीट करूं। 5 मिनट में हम बात को पूरा करें इंशाअल्लाह।
لیکن یہ 5 منٹ میں تب ہوگا اگر آپ ایک لمحہ بھی پلک نہیں جھپکیں گے. پکا ہے؟ پکا ہے. سنو، سید عالم علیہ السلام نے فرمایا پچھلی امتوں میں بادشاہ تھا، اس کے دربار میں جادوگر تھا، جادوگر بوڑھا ہو گیا. اس نے بادشاہ سے کہا روز مجھ سے مال نہیں آیا جاتا، کوئی سیانا سا بچہ دیکھ کر نہ سمجھدار وہ میرے پاس بھیجا کر وہ مجھ سے جادو سیکھ لے. یہاں تک سمجھ گئے؟ بادشاہ نے ایک زیرک ذہین بچے کا انتخاب کیا، نوجوان لڑکے کا. وہ جاتا اس جادوگر کے پاس، رستے میں اسے مل جاتا تھا ایک اللہ والا. ٹھیک ہے، اس نے آتے جاتے کچھ گھڑیاں اس بابے کے پاس بیٹھنا. بابے بھی پرانے ہی چلے آ رہے ہیں. یہ بابے اپنا آپ دکھاتے ہیں کہ ہم ہیں. سمجھ گئے؟ فرق یہ تھا کہ جادوگر ہتھیلی پہ سرسوں جما کے دکھاتا تھا تے بابا انڈٹھیاں گلاں کردا سی اللہ ایک کے. اس میں فرق ہے نا، بہت فرق ہے. وہی جو شروع تقریر میں نے کہا. اور ہماری طبیعتیں کیا ہوتی ہے، جو ہتھیلی پہ سرسوں جماوے اس کے قریب زیادہ لپکتے ہیں. لڑکا کنفیوز ہو گیا کہ دوواں چو ٹھیک کیڑا ہے. جی میں ساڈا سنی بڈھا بھی ہو جائے تو انہوں یہ نہیں پتا کہ ٹھیک کون ہے. غوث پاک کے نام کی 11ویں کی کھیر ابھی ٹیشو سے صاف کر رہا ہوتا ہے. چاچا کون ہے ٹھیک ہے؟ کہ پتر پتہ نہیں، اللہ ہی جانتا ہے. لوگ تے چمچی بھی دودھ دی پیتی ہوئے تے نہیں بھول دے. آپا تے مجھاں دے دودھ مکا دیتے، غوث پاک دی یاری دیاں کھیران دیتے. ہجے بھی سمجھ نہیں آئی کہ ٹھیک کون ہے. کیسا تذبذب ہے. اس تذبذب سے باہر نکلی ہے، یقین کی دنیا میں آئی ہے. تفصیل پھر کبھی ہے. توجہ اب سننا. سرکار اقدس علیہ السلام نے فرمایا ایک دن وہ نوجوان آ رہا تھا، رستے میں لوگوں کا ہجوم تھا. وہ لوگوں سے پوچھنے لگا کیا بات ہے؟ کہا رستہ بلاک ہے. کہا بلاکنگ کی وجہ کیا ہے؟ بولے ایک بلاک کھڑی ہے آگے، رستہ نہیں دے رہی. اس نے کہا آج ونڈ کرن دا ویلا آ گیا. زمین سے جوان نے پتھر اٹھایا اور دل میں کہا اگر او بابا اگر او دا دین سچا ہے نا تے پھر اے میں پتھر مارنا ہے. جے بلا ٹہ پئی تے پھر وہ بابا ہی سچا ہے، جادوگر سچا نہیں ہے. مارا اس نے پتھر. وسیلے تے پرانے ٹور دے آ رہے نے نا جناب. مارا اس نے پتھر، بلا ہو گئی ڈھیر. رستہ گیا کھل. اس نے جا کے بتا دیا بابے کو. اس نے کہا میاں درجہ تیرا وج گیا ہے تے گل بھی ود گئی ہے تے ہن روڑے بھی پینے نے. صاحبزادہ صاحب سے عرض کروں گا اس اڑتی ہوئی جوانی میں آپ کے آباء و اجداد کی ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر آ گئیں. یہ راہ پھولوں کی راہ نہیں ہے. بہت کٹھن ہے ڈگر پن گھٹ کی، کیسے میں بھر لاؤں مدوا سے مٹکی. یہ راہ تکلیفوں سے، دقتوں سے، مشکلوں سے اٹی ہوئی ہے، کیونکہ اس کے روٹ میں بدر آتا ہے، احد آتا ہے، حنین آتا ہے، خندق آتا ہے، کربلا آتا ہے. لیکن ایک بات لاہور میں بیٹھے شاعر ڈاکٹر اقبال نے کہی تھی کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کیوں قبلہ؟ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. ایک ہی بات ہے کل ولیوں کی کہ جو کام بھی کرنا ہے صرف اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہے. بس بات ختم. بابے آکھیا ہن اوکھے پینڈے شروع نے. حاجی صاحب انہاں کہا جی ہن اوکھے پینڈے شروع. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب توجہ کرنا بھائی صاحب، اہم حصہ ہے اس پوری حدیث کے مفہوم کا، اہم حصہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اب وہ نوجوان کوڑیوں کو شفا دینے لگ گیا، اندھوں کو آنکھیں دینے لگ گیا اور بیماروں کو شفا دینے لگ گیا.
کہانی بخاری کی ہے سچی، لہذا وہ قصہ گنج بخش کا ہو یا گنج شکر کا، جب ہے سچا، پروف جو موجود ہے، تو انکار کی کیا گنجائش ہے؟ بادشاہ کا وزیر ہو گیا اندھا، تمام آئی اسپیشلسٹ چیک اپ ہوئے، وہ ٹھیک نہ ہوا، کسی نے بتایا کہ ایک ہے اللہ اعلیٰ، وہ تھالوں میں سامان بھر کے کپڑا لدہ یہ وہ، اور وہ لایا، اور نبینا تھا نا، تو آ کر بادشاہ سے اس جوان سے کہنے لگا پتہ لگ گیا کہ تسی اکھاں دے دندے ہو، اے ٹیر سارا مال بار میں لے آئے، سارا ہی تہاڈا ہے، جے مینوں اکھاں دے دو۔ اللہ علیہ دی بولی ایک ہی رہی ہے، اگر آپ نے حضرت خواجہ محمد مشتاق صاحب نور اللہ مرقدہ اور پھر ان سے آگے کوئی بابے یہاں بیٹھے ہوں جنہوں نے حضرت صاحب عرس خواجہ عبدالحی نور اللہ مرقدہ کی صحبت پائی ہو، اللہ والوں کی بولی ایک ہی رہی۔ پتہ وہ کیا کہا جوان نے؟ میں کون ہوں نہ شفا دینا او شفا تے سونا دندہ ہے۔ شفا سونا دندہ، تسی بھی رکشے پیچھے جڑا لکھیا ہوندہ نا بنگالی بابا، جادو کاٹ کے ماہر محبوب قدموں میں، نوکری مل کے رہے، ویزا مل کے رہے، جاب مل کے رہے، لا، یہ دھندا ہے دھندا، پڑھ کے گندے ہو جاؤ گے۔ اللہ والوں کے پاس ایک ہی کام ہے، دل صاف کر دیجئے، مولا کے در کے قابل بنا دیجئے۔ چلو بھائی، اس نے کہا میں کون ہوں نہ شفا دینا لا شفا دیو دندہ، بل تسی انج کرو، میں نے سونا چاندی بھی نہیں چاہیے، میری فیس اور ہے، اس روحانی کلینک کی فیس اور ہے۔ کا فیس کیا ہے؟ کا اکھاں کنفرم تے میرے رب نو مان لے۔ واہ، ٹھیک ہے جناب، لو جی اب عرض کریں سب سے توجہ ہے، لائنیں چند بچتی ہیں، حدیث بڑی طویل، ہم نے آپ کو اس کا خلاصہ رکھا ہے، اس کا خلاصہ رکھا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب کیا ہوا؟ غور کرنا۔ وزیر ٹھیک ہو گیا، آنکھیں ٹھیک ہوگی، اس نے کلمہ حق پڑھ لیا، اگلے دن بیٹھا دربار میں، بادشاہ کے ساتھ کرسی تھی، انہیں کہا اکھا کتھوں ملیاں نے؟ کہا میرے رب دیتی ہیں۔ اوئے ہوئے 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 ہوئے، یہی سب سے بڑا فرعونوں کے محلوں میں مسئلہ ہوتا ہے کہ میرے ہوتے کسی کو رب کیوں مانا۔ آج مفتی منیب الرحمان صاحب نے بڑا شاندار بیان دیا ہے کہ وقت کا ابلیس اعظم امریکہ ہے، افسوس کہ اسلامی ممالک کے سربراہ بھی اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ اقبال اپنی شاعری میں کہتے تھے کہ قافلہ حجاز میں ایک بھی حسین نہیں، سمجھ گئے؟ یہ سر جھکانے کا مقام نہیں ہے، سر اٹھانے کا مقام ہے۔ بدر پہلی بیسک بنیاد ہے جس نے پہلے دن سبق دیا کہ جنگیں تعداد عددی اکثریت پر نہیں جیتی جاتی، جذبہ ایمانی سے جیتی جاتی ہے۔ اللہ ان کو غارت کرے، اور اللہ مسلم امہ کو سرکار فاروق اعظم کا کوئی غلام رہنما عطا کر دے۔ میرے رب نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اس نے کہا رب تو تیرا میں، انہوں نے کہا نہ، تیرا میرا سب کا ایک رب ہے۔ لو جی، وزیر اریسٹ ہوا، وزیر کے بعد جوان اریسٹ ہوا، جوان کے بعد وہ بنیادی بابا اریسٹ ہوا، وزیر اور بابے کو آرے سے چیر دیا گیا، ٹھیک ہے؟ اور جوان کے لیے کیا ہوا؟ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ عالیہ حضور قبلہ خواجہ عبدالحی۔ ماشاءاللہ، حضور زیغم اسلام، سرمایہ اہل سنت، مخدوم اہل سنت، ہمارے سروں کے تاج، عقیدہ حق کی پوری غیرت اور حمیت سے پورے عالم میں ترجمانی کرنے والی شخصیت،
حضرت سیدی والا مرتبت پیر سید محمد مظفر حسین شاہ صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ رونق افروز ہوئے، زہ نصیب زہ مقدر۔ اب تک آپ کو کیا بتایا؟ لڑکا بھی 2 وزیر اور اس بابے کو بھی آرے سے چیر دیا گیا۔ اب اس جوان کی بات آئی اور اب موٹے لفظ بولو، اس ولی کی باری آ گئی۔ بادشاہ نے کہا پکڑو، بلند چوٹی پہ لے جاؤ اور وہاں سے نیچے گرانا۔ جب سپاہی بلند چوٹی پہ لے گئے تو جوان نے اوپر منہ کر کے کہا الہی دیکھ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اسی وقت زلزلہ برپا ہوا، بادشاہ کے سپاہی نیچے گرے اور یہ خرامہ خرامہ اتر کے سیدھا بادشاہ کے پاس بولا میرے سپاہی کدھر گئے؟ کہا وہ ادھر گئے جدھر تو مجھے بھیجنا چاہتا تھا۔ سمجھ گئے؟ تکیہ وہ حاجی صاحب کے لیے ہی تھا، سب دیکھو گے تو سب کو تو نہیں مل سکتا۔ سمجھ گئے؟ ویسے بھی زیادہ تکیوں پہ تکیہ نہ کرا کرو، کیا خیال ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہی ٹھیک ہے، ہاں یہی بہتر ہے۔ ہر کسی پہ تکیہ کر کے کیا کرو گے کہ یہاں تقیہ باز بھی بہت ہیں۔ چلو بھائی، اب بولے اس کو کشتی میں بٹھاؤ، بیچ سمندر کے لیے جاؤ۔ آپ بھی بیٹھ جائیں، سب زیادہ بیٹھ جائیں، جلدی جلدی شاباش۔ بہت بریکیں لگ گئیں بھائی۔ کشتی میں لے گئے، وہاں بھی اس نے رب کے حضور فریاد کی، لہریں آئیں غرقابی اور بخیے ادھڑ گئے کشتی کے، اور ایک تخت پہ بیٹھا کنارے پہ سیدھا بادشاہ کے پاس۔ وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بولا مارنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا پھر تیرے چاہنے سے نہیں ہوگا، یہ طریقہ بھی ہم تمہیں بتائیں گے۔ اس طرح کا رسولی سجا، ہمیں کھڑا کر، کمان میں تیر رکھ، ہماری پیشانی کا نشانہ ساتھ، اور یہ تجھے کہنا ہوگا کہ اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع، اس لڑکے کے رب، اس لڑکے کے رب۔ یہ کس سے کہلوانا تھا؟ جو خود ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا۔ سادہ سے لفظوں میں یوں کہیے، حضور ذائقہ میں اسلام کی نظر ہے، طفل مکتب ہوں، سبق سنا رہا ہوں، اللہ والے نے یہ کہہ دیا گویا کہ مردیاں مر جانا ہے پر تیرے منہ چو اپنے رب دا نام ضرور رکھوانا ہے۔ سمجھ گئے؟ بادشاہ نے کہا کیوں نہ اس کی موت کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ یہی بادشاہوں کے دماغ میں اکثر چنبن ہوتی ہے۔ اس نے جمع کر لیا سارے علاقے کو تاکہ آئندہ کو سر نہ اٹھائے۔ لو جناب، جب اس نے یہ کہہ کے تیر نشانی پہ لگا، سر ایک طرف ہوا، اس مرد حق نے، رب کے بندے نے جان دی۔ سارا مجمع جس کو ڈرانے کے لیے اکٹھا کیا تھا وہ ہاتھ اٹھا اٹھا کے کہنے لگے اسی بھی یہ دے رب نو مان لیا، اسی بھی یہ دے رب نو مان لیا۔ اسی بھی دے رب نو مان لیا، اسی بھی۔ بادشاہ نے کہا شٹ اپ، ہم تمہیں بھی ختم کر دیں گے۔ کہا ہم تیار ہیں۔ کاش ابھی ابھی ماننے والے، ابھی ابھی مومن بننے والوں کا جذبہ 57 ممالک، اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بھی رب دے۔ اب وہ بات آئی ہے، کھائیاں کھدوائی گئیں، ایندھن ڈلوایا گیا، آگ لگوائی گئی۔ بادشاہ فرعونی مزاج بیٹھا ہے، ایک ایک کو پکڑ کے لاتے ہیں، اینو رب مان دو کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہ، رب وہی ہے۔ ٹھیک ہے، ڈال دو ڈال دو۔ اب آ گئی ایک مومنہ عورت، اور اس مومنہ عورت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی گود میں دودھ پیتا بچہ ہے۔ عزم سے چلتی رہی، اور جب بلند شعلے دیکھے نا
تو ماں کی ممتا بیدار ہوئی اور اس بچے کا خیال آیا کہ یہ بھی جل کے کوئلہ ہو جائے گا. لو جناب تغیر ختم ہونے لگی ہے. ولی کس کو کہتے ہیں یہ بھی آپ کو بتایا. اور کرامتوں کو سوشل میڈیا پہ کیا بولا جا رہا, کہانیاں. تو ہم نے کیا کہا, قصے برے نہیں ہوتے اگر سچے ہوں. اور ہم نے سورہ یوسف کی مثال دی. تیسری حدیث مفہوماً بخاری ہی سے آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں. وہ دودھ پیتا بچہ ماں کے سینے سے سر اٹھا کر ماں کے چہرے کی طرف کر کے کہنے لگا, ماں گھبراتی کیوں ہے, تو حق پر نہیں ہے. دودھ پیتا بچہ, اس کے بھی پاؤں کی بیڑیاں کٹیں اور وہ بھی شہیدوں کی بزم کا حصہ بن گئی. اس لیے آپ سے آخر میں یہ ریکویسٹ ہے, میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا, ہمارے اکابرین نے بہت کچھ لکھا, دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا. عقائد کی دنیا میں کوئی بھی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں احقاق حق نہ ہوا ہو. اور جتنا بڑا سرمایہ ہمارے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمد رضا قادری رضی اللہ تعالی عنہ عطا کر گئے, صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. اعلی حضرت نے سنیت کو یتیمی کی دہلیز تک نہیں آنے دیا. سر دستائیں سلامت ہے. میں صاحبزادگان کو, خانقاہ سے وابستگان کو, حاجی صاحبان کو کہ جنہیں اس خانقاہ سے محبت اور خدمت پہ ناز ہے, یہی کہوں گا کہ اس کارواں کو لے کر اور آگے بڑھیں. رکنا نہیں ہے, آگے بڑھنا ہے. اور متوسلین سے کہیں گے کہ خواجہ پیر محمد مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی محنت تحفظ عقیدہ ختم نبوت, تحفظ عقائد اہل سنت, قرآن کریم کی تعلیم, افراد کی تربیت, جو ان کی زندگی کا مشن تھا, یہ رکنا نہیں چاہیے, اس کو مزید آگے لے کے بڑھے. اور اب میں خود ہی اعلان کرتا ہوں, بسم اللہ. میرے خیال صاحبزادہ صاحب جو ہیں وہ کوئی ایک دو شعر پیش کرنا چاہیں گے, اور آپ مائک سیٹ کر دیجئے حضور شاہ صاحب قبلہ کے. جناب